حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ تھے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ ابو عمر کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت عثمان پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ بہت کامیاب تاجر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغمبری کا اعلان فرمایا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس لے کر گئے۔ جب انہیں بات سمجھ میں آ گئی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے چچا نے آپ پر ظلم بھی کیا، لیکن تکلیفیں اٹھاتے رہے مگر ایمان سے قدم نہ ڈگمگایا۔ آپ کی شادی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے ہوئی۔ دوسروں کی خدمت کرنا، ہمدردی آپ کی طبیعت میں شمار تھا اور آپ کا خاص کام صدقہ خیرات کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا خاص احترام کیا جاتا تھا اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جن سے مشورہ لینا بے حد ضروری سمجھا جاتا تھا۔ فرض کا احساس ہمیشہ آپ کو ستاتا رہتا اور یہ احساس اس وقت بھی ان کو رہا جب بلوائیوں نے آپ کا گھر گھیر لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بھی سادگی تھی۔ دولت بھی کافی ہونے کے باوجود کپڑے سادہ پہنتے، کھانا سادہ کھاتے اور ان کو یہاں تک کا گوارا نہیں تھا کہ ان کی بیوی قیمتی کپڑے پہنے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینے پر خوف طاری ہو گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ظالم اتنی بے-دردی اور ظلم کا کھیل کھیلیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا تھا وہ اب شرمندہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز رشتہ دار مایوس ہو کر مکہ چلے گئے۔ ایک آدمی حضرت عثمان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیوں کو جو بلوائیوں نے ہی بچاتے وقت کاٹ دی تھی، عثمان کے خون میں رنگے ہوئے کرتے میں لپیٹ کر دمشق جا پہنچا اور انہیں امیر معاویہ کے سامنے پیش کر کے خوب رویا اور مدد چاہی۔ 5 دن تک مدینہ میں بلوائیوں کا طوفان مچا رہا۔ 6 دن بلوائیوں نے مانگ کی کہ خلیفہ کو چنا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ڈر چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی، مگر بعد میں دوستوں اور ساتھیوں کے کہنے پر خلیفہ بننا منظور کر لیا۔ پھر باغی مدینہ سے چلے گئے۔ ان باغیوں کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے چیخو پکار سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی۔ پوری قوم نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ امیر المؤمنین کے قاتلوں سے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی پر بہت زور ڈالا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں تمہاری بات صحیح سمجھتا ہوں مگر بے بس اور مجبور ہوں۔ باغی ہمارے قبضے اور اختیار سے باہر ہیں، کچھ انتظار کرو، خدا ہماری رہنمائی کرے گا۔ اگر اس وقت اس بدلہ لینے کی تجویز پر فوراً غور کر کے کوئی عملی کارروائی کی جاتی تو یہ بھروسے کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ بعد کے کڑوے اور ناگوار واقعے نہ ہوتے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صوبے کے گورنروں کی تبدیلی کی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی آپ اس کام کو نہ کریں، جب پورا ملک آپ کی بیعت کر لے پھر آپ یہ سب قدم اٹھا سکتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پر تیار نہ ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری بھی وہ ختم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ بڑا خطرناک کام تھا۔ انہوں نے 2 خط، ایک حضرت امیر معاویہ کے نام اور دوسرا ابو موسیٰ گورنر کوفہ کے نام روانہ کیے۔ ابو موسیٰ نے اپنی اطاعت کا پیغام امیر المؤمنین کے خط کے جواب میں بھیج دیا۔ امیر معاویہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دمشق کی مسجد کے آنگن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون سے بھرا ہوا کرتا ایک جھنڈے پر لٹکا رکھا تھا۔ ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں مسجد کے آنگن میں پڑی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے
اور بار بار امیر المؤمنین سے یہ درخواست کرتے تھے کہ قاتلوں سے فوراً بدلہ لیا جائے۔ بہرحال وہ دودت جو امیر المؤمنین کا خط امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لایا تھا وہ ہر روز جواب مانگتا تھا۔ آخر کچھ مدت بیت جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ جس پر کچھ نہ لکھا تھا لفافے میں بند کر کے اپنے آدمی کے ہاتھ اس دودھ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ انہوں نے دودھ سے یہ پورا معاملہ جاننا چاہا۔ دودھ نے پوری صورت وہاں کی بتا دی اور یہ بھی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس قتل میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان بھی ہوئے اور غصے سے کانپ بھی رہے تھے۔ آپ نے اسی حالت میں فرمایا، اے وطن کے جوانوں، اپنے ہتھیاروں سے تیار ہو جاؤ۔ 4000 آدمی فوراً تیار ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف بغیر سوچے سمجھے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حالات کا اندازہ لگا کر مدینہ سے باہر چلے جانے کی ٹھان لی اور عمر کی غرض سے مکہ چلے گئے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں انہیں امیر المؤمنین حضرت عثمان کے قتل اور حضرت علی کے خلیفہ چنے جانے کی خبر ملی۔ مارے رنج و غم کے کانپنے لگی، بولی، یا ہمت، مجھے فوراً مکہ واپس لے چلو، میں جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں مجھے صبر نہ آئے گا۔ اور وہ یہ کہہ کر واپس مکہ لوٹ گئیں۔ اسی بیچ طلحہ و زبیر بھی مکہ پہنچ گئے اور وہاں ان کی زبانی قتل کی داستان سنانے والوں کا تانتا بن گیا۔ لوگ ان واقعات کو سن کر رونے اور پیٹنے لگے کہ قسمیں لے لے کر کہتے تھے کہ جب تک قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے انہیں قرار نہ آئے گا۔ یہی باتیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہی۔ ان تمام باتوں کو سن کر یہاں کے لوگ بھی بھڑک اٹھے اور ہزاروں آدمی جھنڈے تلے آ موجود ہو گئے۔ طے ہوا کہ دنگائیوں کو سزا دینے کے لیے سب سے پہلے بصرہ پر حملہ کیا جائے۔ 3000 آدمی اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماتحتی میں اس فوج نے مکہ سے کوچ کیا۔ وہ ایک اونٹ پر سوار تھی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ میں تھے۔ جب یہ فوج ایک جوہڑ ببو پر پہنچی تو حضرت عائشہ کتوں کی آواز سن کر بہت پریشان ہوئی۔ انہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی کہ ببوب کے کتے میری ایک بیوی کو بھوگیں گے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ واپس لوٹ جائیں، مگر لوگوں نے انہیں یہ یقین دلایا کہ یہ جگہ ببوب نہیں ہے اور انہیں سمجھایا کہ وہ واپس نہ جائیں ورنہ خطرہ ہے کہ فوج میں بکھراؤ پیدا ہو جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک فوج بصرہ پر چڑھائی کا ارادہ چھوڑ کر اپنی فوج بصرہ کی طرف روانہ کر دی، گورنر بصرہ نے اپنے 2 دودت بھیجے کہ دیکھیں کہ بصرہ کے باہر کسی عورت کی ماتحتی میں کیسی اور کیوں فوج آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنے کا مقصد سمجھا دیا۔ گورنر کو اس بات سے تسلی نہ ہوئی اور اس نے شہر کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر ایک بار گورنر کے آدمیوں سے بات چیت کی تاکہ لڑائی جہاں تک ممکن ہو ٹال دی جائے، لیکن بات نہ بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑائی لڑنے آئی بھی نہیں تھی، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ بصرہ کی فوج میں زیادہ تر وہی بلوائی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ایک بار پوری طرح خون خرابہ ہو جائے تاکہ وہ لوٹ سے اپنا ہاتھ رنگ سکیں۔ آخر اس فوج کے ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج پر حملہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں کوچ کا حکم دے دیا اور فوجوں کو دوسری جگہ لے گئیں۔ بلوائی یہ سمجھے کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی گئی ہیں۔ دوسرے دن انہوں نے حضرت عائشہ کو برے لفظوں میں یاد کیا۔ اس سے اور فساد بھڑک اٹھا۔ سرکاری فوج نے صرف گالیاں ہی نہیں دی بلکہ اس سے اگلے دن دھاوا بول دیا۔ اس نازک وقت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عام اعلان جاری کیا کہ وہ مسلمانوں میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتی۔ پھر بھی ناپاک لوگوں کو تسلی نہ ہوئی، سوائے لڑائی کے کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لڑائی جیت لی
دوسری طرف امن کے لیے درخواست کی گئی۔ آخر بات چیت کے بعد یہ طے پایا گیا کہ کچھ آدمی مدینہ بھیجے جائیں اور یہ معلوم کیا جائے کہ کیا حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت راضی خوشی کی تھی یا ان سے زبردستی کی گئی تھی۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے بیعت کی تھی تو بصرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر جواب نہیں میں آئے تو یہ فوجیں خود بخود بصرہ سے کوچ کر جائے گی۔ ایک کمیشن مدینہ بھیجا گیا۔ پوری کھوج بین کے بعد انہوں نے رپورٹ کی کہ سچ میں طلحہ اور زبیر سے بیعت زبردستی لی گئی تھی۔ ان فسادیوں نے اس رپورٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج پر رات کے وقت حملہ کر دیا، مگر انہیں شکست ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 17 اکتوبر 656 کو بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ کوفہ کو مدینہ کے بجائے راجدھانی بنائیں گے، بشرطے کہ لوگ اس موقع پر ان کی مدد کریں۔ پھر وہ خود 20,000 فوج لے کر بصرہ آ گئے۔ کئی دن تک بات چیت چلتی رہی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈیرے ڈالے پڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا کہ 6,000 مسلمان پہلی لڑائی میں کام آئے ہیں۔ میں خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، مگر مجبور ہوں۔ اگر آگے لڑائی ہوئی تو اور 6,000 مسلمان مفت میں مارے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام کہلوایا کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں اور حضرت عثمان کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اگر ہمیں یقین دلایا جائے کہ قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا تو جس طرح حضرت چاہیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔ بہرحال بات چیت چلتی رہی۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ سپاہیوں نے جو فسادی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج پر اچانک حملہ کر دیا۔ گھماسان کی لڑائی ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ پوری رات خوفناک لڑائی جاری رہی۔ صبح صادق کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار اس نیت سے خیمہ سے باہر نکلی کہ شاید انہیں دیکھ کر لوگ لڑائی سے رک جائیں۔ لڑائی نے بھیانک شکل اختیار کر لی۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں ملے۔ انہوں نے لڑائی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس حالت میں جبکہ یہ لوگ مشورے میں لگے تھے، فسادیوں نے حضرت کے اونٹ کو گھیر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کر لیا جائے، اور مسلمان مجبور تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کو ہر صورت سے بچائیں، چاہے جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اس لیے خوب زور کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ خطرہ بہت بڑھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بڑھ کر آگے آئے اور انہیں پوری عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں کچھ دنوں ٹھہرنے کے بعد پھر مدینہ واپس ہو گئیں۔ مدینہ پہنچ کر وہ عمرے کے لیے مکہ تشریف لے گئیں۔ پھر مدینہ واپس لوٹ آئیں اور کئی سال تک وہاں رہیں۔ اور سن 58 ہجری میں جبکہ ان کی عمر 66 سال کی تھی وہ انتقال فرما گئیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی فسادیوں نے دھوکے سے شہید کر دیا۔